تو جی ناظرین، محرم الحرام اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے، بڑی فضیلتوں والا، بڑی برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں روزے رکھنے کے بھی کیا فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں ایک دن کا روزہ رکھنا ایک مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام میں روزہ رکھنے کے تو کیا ہی فضائل ہیں، اس بارے میں کئی احادیث مروی ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس دن کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن کا ہم خود بھی روزہ رکھیں، اور اپنی فیملی ممبرز کو، اپنے جاننے والوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ اس دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ اس دن کا روزہ رکھنے کے بڑے ہی فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت پر گمان ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ، 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں ہیں اس دن روزہ رکھنے کی۔ تو کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی اس دن کا روزہ رکھیں، اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائیں۔ اور یہ 10 محرم الحرام، یہ اسلام سے پہلے بھی لوگ اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس وجہ سے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی مانتے ہیں اور صحیح طریقے سے نبی مانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ ملا لیا کریں تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو جب آپ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں تو اس میں کوشش کریں کہ اس کے ساتھ ہی 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ ملا لیا کریں۔ تو اس روزے کے بڑے فضائل ہیں، تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا، یا 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھیں، اور اپنے جاننے والوں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں، ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں، ان کو بھی اس بات کی ترغیب دلائیں کہ وہ بھی اس بابرکت دن کا روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔